الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین اور عزیز طلباء، گزشتہ درس ہمارا صلاۃ باجماعت کے احکام اور فضائل سے متعلق تھا۔ اس میں ایک مسئلہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا، کیا عورتیں بھی، خواتین بھی صلاۃ باجماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گی، ہو سکتی ہیں، اجازت ہے؟ عورتوں پر مسجد کی حاضری فرض تو نہیں ہے، لیکن کیا انہیں حاضر ہونے کی اجازت ہے؟ جائز ہے ان کے لیے مسجد میں صلاۃ باجماعت ادا کرنے کے لیے پہنچنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، خواتین کے لیے مسجد جانا اور مسجد میں جا کر کے صلاۃ باجماعت ادا کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جو شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ہوں اور جو فتنہ کا سامان ہوں۔ بناؤ سگار کر کے نہ جائیں، خوشبو لگا کر کے نہ جائیں، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو کہ فتنہ کا باعث ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ اپنی خواتین کو مسجد میں جانے سے منع مت کرو، اپنی خواتین کو مسجد میں جانے سے مت روکو، ہاں ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 530 نمبر پر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا کہ وہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں، خواتین کو مسجد میں جا کر صلاۃ ادا کرنے کی آپ نے اجازت دی۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأة اصابت بخورا فلا تشہدن معنا العشاء الآخرہ۔ جس خاتون نے بخور کا استعمال کیا ہو، عطر والے، خوشبو والے دھوئیں کا استعمال کیا ہو، معطر ہو، اپنے آپ کو کیا ہو، خوشبو میں بسایا ہو، ایسی عورت ہمارے ساتھ صلاۃ باجماعت کی ادائیگی کے لیے نہ آئے، کہ ظاہر ہے کیونکہ یہ فتنے کا سبب ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 2702 نمبر پر ہے۔ تو جب فتنے کا سبب ہو، جب عورت بناؤ سنگار کیے ہوئے ہو، خوشبو استعمال کیے ہوئے ہو، عطر استعمال کیے ہوئے ہو، ایسی صورت میں مسجد میں نہ جائے، لیکن جس وقت مسجد میں جائے وہ ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے جائے، سادہ لباس میں، عطر وغیرہ لگائے بغیر عام حالت میں جائے اور صلاۃ ادا کر کے آ جائے۔ سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ لیکن ولیخرجن وہن تفلات۔ یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 529 نمبر پر ہے، 529 نمبر پر یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں ہے۔ صحیح ہے حدیث کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو، لیکن وہ جائیں تو عام اور سادہ انداز میں جائیں، بن سنور کر اور زیب و زینت کے ساتھ، اور خوشبو اور عطر وغیرہ لگائے ہوئے نہ جائیں۔ فتنہ، جن صورتوں میں فتنے کا اندیشہ ہے اس سے بچ کر جائیں۔ ہاں، دوسرا مسئلہ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں جانا ان کے لیے جائز تو ہے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں صلاۃ ادا کرتی ہیں تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اس میں زیادہ فضیلت ہے، اگرچہ مسجد میں جانا جائز ہے۔ ام حمید ساعدیہ کہتی ہیں
کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ آپ کی امامت میں صلاۃ ادا کرنے کو بہت پسند کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے، کون امتی ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی امامت میں صلاۃ ادا کرنے کی خواہش نہ رکھے، کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی عورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ صلاۃ ادا کرنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہارے گھر کے اندر صلاۃ ادا کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ گھر کے صحن کے مقابلے میں گھر کی کوٹھری میں تمہارے لیے صلاۃ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے صحن کے مقابلے میں دہلیز کے مقابلے میں گھر کے صحن کے اندر تمہارے لیے صلاۃ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اپنے قوم کی محلے کی مسجد میں صلاۃ ادا کرنا تمہارے لیے میری اس مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کے مقابلے میں اپنے محلے کی مسجد میں صلاۃ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جس قدر عورت اپنے گھر میں ہو یا گھر سے قریب ہو یا اپنے خوابگاہ میں ہو، جس قدر وہ محفوظ جگہ میں ہو، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور ابن خزیمہ میں صحیح ابن خزیمہ میں 1689 نمبر پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بندی کی کہ آپ اپنے خوابگاہ میں پڑھو، کمرے میں پڑھنے سے بہتر، کمرے میں پڑھو صحن میں پڑھنے سے بہتر، صحن میں پڑھو محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر، محلے کی مسجد میں پڑھو مسجد نبوی میں جا کر کے، دور کی مسجد جامع مسجد میں جا کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ اس کے لیے تفصیل و ترتیب ہے۔ اب اگر ایک شخص مسجد کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو مسجد میں جانے کے کچھ آداب ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے شعائر اور نشانیوں میں سے وہ ایک اہم نشانی ہے، تو اس لیے اس کے کچھ آداب ہیں۔ اس کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی سکون اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف جائے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کا شور سنا، ہنگامہ سنا، جیسے دوڑ بھاگ رہے ہوں۔ تو جب آپ صلاۃ ادا کر چکے تو آپ نے سوال کیا، کیا بات تھی، کیوں شور تھا؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تیزی کے ساتھ جلدی کر کے صلاۃ میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسا مت کرو، جب تم اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جب تم صلاۃ کے لیے آؤ تو پرسکون طریقے سے آؤ، باوقار انداز میں آؤ، اور صلاۃ کا جو حصہ امام کے ساتھ ملے اسے ادا کر لو، اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 635 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 603 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اقامت کی آواز سنو تو صلاۃ کے لیے اطمینان سے چلو، تمہارے جسم پر سکینت اور وقار طاری ہو، تم پرسکون اور باوقار انداز میں چلو، اور تیز رفتاری کے ساتھ مت چلو۔ صلاۃ کا جو حصہ مل جائے اسے امام کے ساتھ ادا کر لو، اور جو حصہ چھوٹ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 636 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 602 نمبر پر ہے۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا اور مسجد جانے کے ارادے سے نکلا تو اپنی انگلیوں میں تشبیک نہ کرے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح نہ ڈالے، تشبیک نہ کرے، کیونکہ جب وہ باوضو ہو کر مسجد کے لیے نکلتا ہے تو وہ صلاۃ کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو صلاۃ کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے صلاۃ کی حالت میں آدمی صلاۃ کا وقار اور سکون اپنا کر کے رہے۔
تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح ترمذی میں 316 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے آپ کون سی دعا پڑھ کر کے نکلیں؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت مل گئی، تیری کفایت ہو گئی اور تیرا تحفظ کر دیا گیا اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر کے آدمی کو گھر سے نکلنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 6419 نمبر پر ہے۔ تو دعا کیا پڑھنا ہے گھر سے نکلتے ہوئے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور اللہ کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلنے اور حرکت کرنے کی کوئی قوت و طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں اور ہر حالت میں اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں۔ اسی طرح سے ایک دعا اور بھی آئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک رات سوئے اور آپ کی صلاۃ کا طریقہ بیان کیا، اور اس حدیث میں یہ بھی بتایا کہ جب مؤذن نے اذان دے دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے لیے، مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے باہر نکلے، تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح مسلم میں 763 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، اے اللہ میری زبان میں نور پیدا فرما دے، اے اللہ میری سماعت میں نور پیدا فرما دے، اے اللہ میری بصارت میں نور پیدا فرما دے، اے اللہ میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر، میرے نیچے، ہر طرف نور ہی نور، روشنی ہی روشنی پیدا فرما دے، اے اللہ تو مجھے نور عطا فرما، روشنی عطا فرما۔ تو یہ دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے ہوئے مسجد جاتے تھے، تو مسجد جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں کبھی محروم نہ کرے اور ہر طرح کے خیر سے نوازتا رہے اور شر سے حفاظت کرتا رہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔